کہنا مناسب ہوگا کہ مہاراشٹر کے 2024 کے ودھان سبھا الیکشن بہت غیر معمولی اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں، جس کا اثر صرف اسٹیٹ کے فیوچر پر نہیں، شاید پورے ملک کے مستقبل پر بھی پڑنے والا ہے۔ ویسے تو ہر الیکشن ملک میں جمہوریت کی بقا کی ایک ضمانت ہوتا ہے۔ ہم نے ہماری پوری ٹیم نے پچھلے ایک مہینے میں ملک بلکہ مہاراشٹر کے ممتاز ترین رہنماؤں، دانشوروں، جو الگ الگ کمیونٹیز کے لیڈرز ہیں، اوپینین میکرز ہیں، خواتین و حضرات سے، جو مختلف سماجی اکائیوں سے، مختلف سوشل یونٹس سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب سے مشورے کرنے، اپنی ٹیموں کو مہاراشٹر کی مختلف کانسٹیٹیوئنسیز میں بھیج کر اور بہت گہرے غور و خوض کے بعد ملک کی سالمیت، اتحاد اور خاص طور پر ہمارے سمویدھان کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رائے قائم کی ہے، جو آپ کے ذریعے سے، آپ کے مدھیم سے مہاراشٹر کے ووٹروں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک ایک سیٹ کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد اور بہت تفصیلی ریسرچ اور گراؤنڈ رپورٹ کی روشنی میں ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ مہا وکاس کی 269 سیٹوں پر تائید کی جائے، جس کی تفصیل انیکزر نمبر 1 میں دی گئی ہے، جو آپ کو خدمت میں پیش کی جائے۔ مہا وکاس اگاڑی کے علاوہ ہم نے چند سیٹوں پر دوسری پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کی بھی تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی تفصیل انیکزر نمبر 2 میں موجود ہے، جو آپ کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ البتہ میں آپ کو ان شارٹ یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ 169 مراٹھا اور او بی سی کینڈیڈیٹس کے نمائندوں کی تائید ہم کر رہے ہیں، اور 40 ادر کمیونٹیز کے لوگ ہیں، لنگائت ہیں اور بہت سے جینی ہیں، الگ الگ کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد 40 ہے، اور 53 ایس سی ایس ٹی سماج کے کینڈیڈیٹس کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے، سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 23 مسلم کینڈیڈیٹس کے سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم ان تمام کینڈیڈیٹس کی کامیابی کی دل سے تمنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بھائی اور بہن ملک کی ہر پہلو سے ترقی، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، سالمیت اور سمویدھان کی حفاظت کے لیے بھرپور طریقے سے کام کریں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں ان الیکشنز کے نتیجوں کے ذریعے جمہوریت، ڈیموکریسی اور دیش کا دستور، سمویدھان مزید مضبوط ہوگا اور ان کی مخالفت کرنے والی طاقتیں کمزور ہوں گی۔ ہم آپ کے ذریعے مہاراشٹر کے ایک ایک ووٹر سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ 100% ووٹ ڈالیں اور ہمارے پردیش اور دیش کے مستقبل کو سنوارنے میں اپنا بھرپور رول پلے کریں۔ یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ، بہت بریف اور شارٹ، ٹو دا پوائنٹ، تاکہ آپ کا زیادہ سمے بھی نہ لیا جائے اور پوری بات کنوے ہو جائے۔ اب میں اس کے بعد ڈاکٹر عظیم الدین صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو لسٹ آف کینڈیڈیٹس ہے، آپ کو 10-15 منٹ شاید لگیں گے یا اس سے بھی کم، کہ وہ آپ کو لسٹ آف کینڈیڈیٹس پڑھ کے بھی سنا دیں گے، اور شاید وہ لسٹ آف کینڈیڈیٹس بعد میں دی بھی جائے گی، اور ویب سائٹ پر
پڑھیے مت نہیں پڑھنے دیجیے کاپی ملے گی آپ کو کاپی ملے گی سوال پوچھنے میں آسانی ہوگی نا